کیا آپ نے کبھی سوچا ہے چند چھوٹے پرندے جن کے پروں میں نہ کوئی ہتھیار تھا اور نہ کوئی جنگی مہارت، وہ ہزاروں کی ایک طاقتور فوج کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں؟ ایک ایسی فوج جو اپنے وقت کی سب سے مضبوط اور منظم فوج تھی، جس کے پاس ہاتھی جیسے عظیم اور طاقتور جانور تھے، جن کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کو تباہ کرنا۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں عام الفیل کے اس حیرت انگیز واقعے کی طرف جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ یہ واقعہ ایسا ہے جو سننے والوں کے دل دہلا دیتا ہے، آنکھوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے اور اللہ کی بے پناہ قدرت کا ایک ایسا مظاہرہ کرتا ہے جسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کے وعدوں کی حقانیت کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس وقت کی طرف جب ظالموں کے غرور اور تکبر کو اللہ کے حکم سے خاک میں ملا دیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ واقعہ صرف ایک حیرت انگیز داستان نہیں بلکہ قرآن مجید میں بیان کی گئی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ فیل میں اس واقعے کو یوں بیان کیا جس کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ الفاظ ہمیں اس واقعے کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی جنگ یا تاریخی واقعہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ظالموں کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ زمین اور آسمان کا مالک صرف وہی ہے اور اس کے گھر کی حفاظت خود اس کی ذمہ داری ہے۔ آئیے تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں، چلیے وقت کے پہیے کو پیچھے گھماتے ہیں اور 570 عیسوی کے اس دور میں جھانکتے ہیں جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہی سال تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اس وقت یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنے غرور اور حسد میں مبتلا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ یہ بات ابرہہ کو پسند نہ آئی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ یمن آئیں اور اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر میں عبادت کریں، لیکن ابرہہ کو کیا معلوم تھا کہ اس کا غرور اور تکبر اس کے لیے ہلاکت کا سامان بن جائے گا۔ کیا اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت ٹک سکتی ہے؟ ابرہہ یمن کا ایک مغرور حکمران اپنی طاقت اور غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کو مٹانے کا ارادہ بم چکا تھا۔ اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے اس نے ایک ایسی فوج تیار کی جو اس وقت کے لحاظ سے ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی۔ اس فوج میں صرف سپاہی اور ہتھیار نہیں تھے بلکہ ہاتھیوں کا ایک عظیم دستہ بھی شامل تھا جو جنگی طاقت کی علامت تھے۔ ان میں سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ ابرہہ کا منصوبہ تھا کہ خانہ کعبہ کو مٹا کر اپنے بنائے ہوئے گرجا گھر کو مقدس ترین مقام کا درجہ دے دے۔ جب ابرہہ اپنی عظیم الشان فوج کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوا تو اس کے راستے میں جو بھی قبائل آئے وہ سب اس کے لشکر کی ہیبت کے آگے بے بس ہو گئے۔ کوئی اس کے غرور کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ابرہہ کو یقین تھا کہ مکہ پہنچ کر وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا اور کوئی راستے میں کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جیسے جیسے ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچتی گئی، ایک بے یقینی اور خوف کا عالم چھا گیا۔ مکہ کے رہائشیوں کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ فوج، نہ ہی کوئی جنگی منصوبہ، لیکن ان کے دل اللہ کی قدرت پر یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ جب ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے مکہ کے لوگوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے اور انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کے مال و اسباب لوٹنے کا حکم دیا۔ اس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے جو مکہ مکرمہ کے معزز ترین بزرگ اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، جو قریش کے سردار بھی تھے۔ اپنے ضبط اور حکمت سے کام لیا۔ ابرہہ جو اپنی شان و شوکت اور طاقت کے غرور میں مبتلا تھا، جب عبد المطلب کو اپنے دربار میں آتے دیکھا تو اس کی شخصیت اور وجاہت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ عبد المطلب کی وقار سے بھرپور شخصیت اور ان کی بات کرنے کا انداز ابرہہ پر گہرا اثر ڈال رہا تھا۔ ابرہہ نے کہا، کیا تم اس مقدس گھر کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کہو گے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ یہ سوال ایک طنز تھا
جو ابرہہ کی طاقت اور خانہ کعبہ کے کمزور دیکھنے والے دفاع پر مبنی تھا۔ عبد المطلب نے نہایت سکون اور یقین کے ساتھ جواب دیا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اپنے اونٹ واپس چاہتا ہوں۔ جہاں تک خانہ کعبہ کی بات ہے، اس کا مالک اللہ ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ جملہ نہ صرف عبد المطلب کی ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ انہوں نے اللہ پر اپنے مکمل بھروسے کا اعلان کیا۔ اس وقت عبد المطلب نے کوئی جنگ یا ہتھیار اٹھانے کے بجائے اللہ کی قدرت پر توکل کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی کمزوری کو سمجھ کر اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ خود اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں توکل کی اہمیت ہے۔ عبد المطلب کا یہ یقین ہمیں قرآن مجید کی آیات کو یاد دلاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اسے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توکل کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر واپس آتے ہیں۔ ابرہہ جو توقع کر رہا تھا کہ عبد المطلب اسے اپنے مقدس گھر کی حفاظت کے لیے مدد طلب کریں گے، عبد المطلب کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے، لیکن خانہ کعبہ پر حملے کے اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹا۔ عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی دہلیز پر جا کر ایک انتہائی عاجزانہ دعا کی، جس میں انہوں نے اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کرنے کی درخواست کی۔ وہ دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یا اللہ، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ الفاظ عبد المطلب کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب انسان اپنی استطاعت سے باہر کسی مشکل کا سامنا کرتا ہے تو صرف اللہ ہی کا سہارا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ابرہہ کی فوج مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہو رہی تھی، ایک عجیب و غریب غیر معمولی صورتحال نے اس کے لشکر کو گھیر لیا۔ وہ جو فتح کے یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اچانک اپنی ہی طاقت پر شک کرنے لگا۔ آسمان پر ایک پراسرار حرکت شروع ہوئی اور فضا میں ایک غیر معمولی سی خاموشی چھا گئی۔ اس کی فوج کو ایک ایسی چیز کا سامنا ہوا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کیا واقعی اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کچھ بھیجا تھا؟ کیا ابرہہ جانتا تھا کہ اس کے لشکر کے لیے اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آ رہا ہے؟ کیا وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا غرور خاک میں ملنے والا ہے؟ یہ واقعہ عرب کی سرزمین پر پیش آیا، ایک ایسا وقت جب کعبہ کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا اور ظالم بادشاہ ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے نکل پڑا تھا۔ ابرہہ کا منصوبہ تھا کہ خانہ کعبہ کو مٹا کر اپنے تعمیر کردہ گرجا گھر کو مقدس ترین مقام بنا دے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب ابرہہ کی فوج مکہ مکرمہ کے قریب پہنچی تو یہ وہ لمحہ تھا کہ تاریخ کے صفحات میں اللہ کی بے پناہ قدرت کے ایک منظر کے طور پر محفوظ ہو گیا۔ آسمان پر اچانک ایک غیر معمولی منظر دیکھا گیا۔ چھوٹے پرندوں کے جھنڈ، جنہیں قرآن نے چھوٹے جھنڈوں میں آنے والے پرندے کہا، آسمان پر نمودار ہوئے۔ یہ پرندے اپنی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ ان پتھروں میں کوئی عام قوت نہیں تھی، یہ اللہ کی جانب سے ایک عذاب تھا جو ابرہہ کی مغرور فوج کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ منظر قرآن مجید کی سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکریوں کے پتھر برسا رہے تھے اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ یہ پرندے کوئی عام پرندے نہیں تھے۔ ان کے آنے کا وقت، ان کی تعداد اور ان کے ساتھ موجود پتھر سب اللہ کی حکمت کا ایک حصہ تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ کنکریاں عام کنکریاں نہیں تھیں، بلکہ اللہ کی جانب سے تیار کیے گئے، یعنی آگ سے سخت کیے گئے پتھر تھے، جنہیں اللہ نے ان کی تباہی کے لیے مخصوص کیا تھا۔ یعنی آگ سے سخت کیے گئے پتھر تھے، جن کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ پتھر غیر معمولی حد تک سخت اور جلانے والی تاثیر رکھتے تھے۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ کسی بھی جسم پر گرتے تو اسے مکمل طور پر ہلاک کر دیتے۔
روایات کے مطابق یہ پرندے یمن کے علاقے کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کے حکم سے ہر اس سپاہی کو نشانہ بنایا جو خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا تھا۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے کہ ہر پتھر کسی مخصوص شخص کو نشانہ بناتا اور وہ فوراً ہلاک ہو جاتا، اس کے جسم میں زخم پیدا ہوتا اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اصحاب فیل کے واقعے میں اپنی قدرت کی سب سے بڑی نشانی دکھائی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کے گھر کی حفاظت خود وہی کرتا ہے اور کسی انسان یا طاقت کو اس پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ابرہہ کی فوج کے ہر سپاہی کو اپنے پتھروں نے ایسے نشانہ بنایا کہ ان کے جسموں میں بڑے بڑے زخم ہو گئے اور وہ انتہائی تکلیف دہ موت مرے۔ ان کے جسم کا گوشت جھڑنے لگا اور وہ بے بسی کے موت مر گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کے انجام کو یوں بیان کیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ سورہ فیل آیت نمبر 5۔ یہ تشبیہ اس وقت کے لوگوں کے لیے انتہائی واضح تھی، کیونکہ کھیت کے کھائے ہوئے بھوسے کو ہوا اڑا لے جاتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ نے ان کی فوج کو بھی ایسا ہی کر دیا کہ ان کی طاقت کا غرور مٹی میں مل گیا۔ تصور کریں، وہ کنکر آسمان سے گر رہے تھے اور جیسے ہی وہ فوجیوں یا ہاتھیوں کو چھوتے، وہ ان کے جسموں کو چیرتے ہوئے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ پوری فوج جو ایک ناقابل شکست قوت سمجھی جاتی تھی، زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، یہ کون کر سکتا ہے؟ کیا انسان کی طاقت اس قابل ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی قدرت تھی جو انسان کو اس کی حیثیت یاد دلانے کے لیے کافی تھی۔ یہ پتھر جو حجارت من سجیل کہلاتے ہیں، خاص طور پر جنت کے پتھر تھے جن میں اللہ نے موت کا حکم رکھا تھا۔ یہ پتھر نہایت سخت اور مخصوص نشانہ رکھنے والے تھے۔ ہر پتھر کسی خاص سپاہی یا ہاتھی پر گرتا تھا اور اس کے جسم میں ایسا زخم کرتا جو اسے موت کے منہ میں دھکیل دیتا۔ اللہ کی طرف سے آنے والی اس سزا نے ابرہہ کے لشکر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہر ظالم کو اس کے غرور کے ساتھ ہلاک کرتا ہے اور اس کے غرور کو زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ یہ حدیث اصحاب فیل کے واقعے پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ ابرہہ کی فوج اپنی طاقت اور ہاتھیوں کی برتری پر غرور کرتی تھی، لیکن اللہ نے ان کے غرور کو مٹا دیا۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے ظالموں کے لیے نشان عبرت ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہمیں اللہ کی طاقت اور انصاف پر مکمل یقین رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں اور اپنی نشانیوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ سورہ فیل کے الفاظ، احادیث اور اسلامی تاریخ کی تفصیلات ہمیں بار بار یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ کی حکمت اور قدرت کے سامنے کسی بھی ظالم یا طاقتور کا غرور ٹک نہیں سکتا۔ یہ کہانی ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد اور حفاظت کا واضح ثبوت ہے، اور ظالموں کے لیے ایک سخت تنبیہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ الفاظ ہر دور کے انسان کے لیے اللہ کی عظمت اور انصاف کی یاد دہانی ہے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور اس کے گھر کی حرمت کا ایسا مظاہرہ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے خوف اور محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر اللہ اپنی مخلوق کی حفاظت پر آئے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اس کے سامنے بے بس ہوتی ہے۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے نشان عبرت اور اللہ کی قدرت کا ایک واضح پیغام ہے۔ حضرت عبد المطلب کی دعا اور اللہ پر توکل کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ نے اپنے مقدس گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل کے پرندے بھیجے جنہوں نے ابرہہ کی پوری فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں اللہ کی قدرت کا ایک ایسا ناقابل فراموش مظہر بن گیا جس کی گواہی قرآن مجید سورہ فیل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। वस्सलाम।